اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اس سے پہلے آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات کو بیان کیے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنے احکامات کو جو بیان کر رہا ہے اور آپ کے مزاج کے مطابق آپ کے لیے ایک شریعت اور ایک دین کو مقرر کیا ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کے لیے آسانی ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے پہلے۔ اب جو صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی ہے، انہوں نے بھی اسی ہدایت پر عمل کر دی۔ آج اگر ان کی ایک مقام اور مرتبہ ہے، ان کا مقام اور مرتبہ ان احکامات کی وجہ سے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ بھائی تم بھی اس اللہ کے حکم کو مانو، اس کتاب پر عمل کرو، تاکہ تمہارے لیے اس میں آسانی بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ہے۔ اور جس کے لیے آسانی بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ہو تو ان کو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ایک بہترین زندگی ان کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو احکامات اگرچہ ظاہری طور پر آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے مطابق اس اسلام کو، اس شریعت کو، اور اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسانی شریعت کے مطابق بیان کی۔ اب اگر کوئی بندہ اسلام کی طرف یا ان کے احکامات کی طرف مشکل سمجھتا ہے، سخت سمجھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جس محفل کے اندر بیٹھتا ہو نا، اس محفل کا رنگ لے لیتے ہیں۔ اب اگر ایک بندہ دینی ماحول کے اندر صبح شام اور ایک ترتیب وار اپنے آپ کو فارغ کر کے اس محفل اور ماحول میں بیٹھتا ہے، اب دیکھیں نا، مختصر سا درس ہوتا ہے، 1-2 آیات بندہ سن لے، پورا دن اس کا اثر بندے پر رہتا ہے۔ اب اگر روزانہ کے اعتبار سے بغیر ناغے کے بندہ روزانہ کے اعتبار سے اس کو سنے اور پھر ذرا وقت دے کر اس پر سوچے اور سمجھے ان آیات کے اندر کہ اللہ کیا فرمانا چاہتے اور کیوں فرمانا چاہتے، تو بندے کو کی زندگی خود بخود سیدھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو بندہ سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو، پھر اس کو شریعت کے احکامات کیا ہوتے ہیں، سخت لگتے ہیں، اور اسلام بھی پر عمل کرنا بھی ہوتے ہیں۔ وہ تو بہت بڑے لوگ تھے جنہوں نے اس پر عمل کر دیا، ہم جیسے لوگ تو اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ بھائی ان کی بھی 2 ہاتھ تھے، ہماری بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کی بھی 2 آنکھ اور کان تھے، ہماری بھی یہی، ان کی بھی یہی جسم تھے اور ہماری بھی یہی جسم ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنی صلاحیت دنیا پر خرچ کر رہے ہیں، انہوں نے وہی صلاحیت دین پر خرچ کر دی، اس لیے ان کو دین آسان لگا اور دنیا پہ عمل کرنا مشکل تھا۔ ہمیں کیا، ہم اس کے الٹ ہو گئے، صلاحیت دنیا پر خرچ ہو گئی، تو پھر اگر دنیا کا نقصان ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے اور دین پر ہماری صلاحیت خرچ ہی نہیں ہوئی، اس لیے دین کا نقصان ہمیں نقصان نظر نہیں آتا۔ یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیبین لکم، تاکہ تمہارے لیے بیان کر لے واضح طور پر، ویہدیکم، اور تمہیں ہدایت دے، سنن الذین، ان لوگوں کے طریقے کا، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے۔ اب جو لوگ تم سے پہلے گزرے اور انہوں نے اللہ کی بات کو مانا، انہوں نے کو دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی ملی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر رحمت کا رجوع کرے، تم سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی غلطی ہو، اللہ اس کو معاف کرے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ یریدو، یہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ تمہاری اوپر رحمت کا رجوع کرے، یعنی دین اسلام اور شریعت کے احکامات کو ماننا یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش کے اندر بندہ آ جاتا ہے۔ اب اگر ان احکامات کو بندہ چھوڑے تو ان کا انجام، وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم اس شریعت، اس دین سے بہت دور چلے جاؤ، اس شریعت اور دین سے پھر جاؤ، اور جو بندہ اس شریعت اور دین سے پھر جائے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہے، جہنم۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کے لیے آسانی کر لیں۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر چونکہ
نکاح اور یہ ساری چیزوں کا بیان ہے تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کو آسان کر دیا ہے۔ اس دور کے اندر جو شرعی مہر بنتے تقریباً 11-12 ہزار روپے بنے گا۔ یہی وہ کیا ہے ضروری چیز ہے۔ اب ولیمہ اس کے اندر 5 قسم کے ڈش بنانا اور ان کے اندر پھر کہاں کہاں کے لوگ بلانا، اس چیز کا حکم اگر کسی کا وسعت ہے تو کر لیں، کسی کی وسعت نہیں ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہے حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، زعفران کے کچھ نشانات تھے ان پہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبدالرحمن ایسا لگتا ہے کہ آپ نے نکاح کیا ہے۔ حضرت عبدالرحمن نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے نکاح کر دیا۔ اب دیکھو شریعت کا مزاج کیا ہے کہ صحابی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ نکاح کرتا ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر نہیں ہوتی۔ بس شریعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہیں ہوئے ان سے، بھائی تم نے نکاح کر دیا اور مجھے بتایا تک نہیں، بس ٹھیک ہے آپ نے ایک عمل کو کر لیا جو سنت عمل تھا اور آپ کی ضرورت تھی، بس ٹھیک ہے ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ شریعت کی آسانی ہے۔ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ فرمائے تمہاری تخفیف کے لیے میں نے احکامات کو بیان کر دیا۔ اب نکاح کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ 11-12 ہزار روپے تقریباً جو اس شرعی مہر ہے اس کو بندہ ادا کرے اور جو ضرورت کا سامان ہے وہ ادا کرے، سب کچھ مل ملا کے 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہو نا، اس میں بندہ اگر کچھ نہ کچھ مستیاں بھی کرے تو 1.5-2 لاکھ روپے لگا کر آسان سے وہ نکاح کر سکے۔ اسی 1.5-2 لاکھ روپے کو پھر وہ 60-70 سال استعمال بھی کر سکتا ہے، سمجھئے۔ اب آپ خود بتائیں کہ بھائی نکاح آسان ہے یا گناہ آسان ہے؟ نکاح آسان ہے یا نکاح کے علاوہ جو اور راستہ ہے وہ آسان ہے؟ اس لیے اللہ نے شریعت کو بڑا سیدھا سادہ اور بڑے آسان الفاظ کے اندر اور اعمال کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ تو اللہ فرمائے یرید اللہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم کہ تمہاری لیے آسانی پیدا کرے، اور نکاح آسان ہے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بڑا ضعیف ہے، اس لیے انسان کے اندر شہوات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اللہ ان کی بخشش فرمائے، انہوں نے کہا یہ روٹی ہے نا، کھانا سالن اور یہ تمام جتنی کھانے پینے کی چیزیں، جب بندہ یہ کھاتا ہے تو اس سے خون بنتا ہے۔ اب جب جسم کے اندر کچھ اعضاء سے خون بنتا ہے، کچھ سے فضلات کوئی فضول قسم کی چیزیں بنتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں کہ جہاں انسان کو کی طاقت کے لیے جس طرح یہ جو پانی ہے منی یہ لے رہے، یہ تمام چیزیں اسی کھانے سے بنتے ہیں۔ اب بندہ کھاتا رہے تو جو اگر اللہ کا ولی ہے وہ کھانا کھائے گا تو اس سے بھی تمام چیزیں بنیں گی، اور جو اللہ کا ولی نہیں گناہگار ہے جب وہ کھائے گا تو اس سے بھی یہ چیزیں بنیں گی۔ اب جسم کے اندر اللہ نے ایک مقدار رکھا ہے، خون کا بھی مقدار ہے، طاقت کا بھی مقدار ہے، اور ان کی خواہشات کا بھی مقدار ہے، اسی کھانے سے یہ تمام چیزیں بنتی ہیں۔ اب اگر حلال طریقہ ہو کسی کے پاس تو وہ حلال طریقے استعمال کرے، کیونکہ وہ تو کھانا پینا اور طاقت کی چیزیں سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب اگر کسی کے پاس حلال طریقہ نہ ہو تو جب جسم کے اندر وہ تمام ٹینکیاں بھر جائے تو وہ کیا آ جائے گا؟ حرام طریقے سے جائے گا۔ اس لیے نے فرمایا کہ ہر خلق الانسان انسان بڑا ضعیف ہے، شہوت کے اعتبار سے ان کو اس چیز پر قابو پانا یہ مشکل ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے میں نے تمہاری نکاح کو رکھا، اب اسی نکاح کو آسان بھی بنایا اور اسی کے ساتھ آپ کیا کریں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی کو دیکھا کہ اگر آپ اولم ولو بشاتن، ایک بکری ذبح کر کے آپ ولیمہ دے دو تب بھی کیا ہے آپ کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ کھجورے لے کر وہ تقسیم کر لو تب بھی آپ کا نکاح ہو جائے گا سنت کے مطابق۔ لیکن آج کل جو ہم ولیمے پہ 5 قسم کے کھانے دیتے ہیں، یہ سنت سمجھ کے نہیں دیتے، یا دیتے صرف اس بنیاد پہ کہ بھائی میرے چچا زاد نے 5 کھانے دیے تھے، میں تو کچھ 5 نہ کر 6-7 نہ کروں تو 5 تو دوں گا لیکن 6 کی کوشش کروں گا، بس مختصر سا ایک ڈش زیادہ ہو جائے، لیکن اس سے میرے ڈش 6 نظر آئے 5 نظر، اب سنت تو ہے ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم، تم نہ کھاؤ اپنے اموال کو، بینکم اپنے درمیان، بالباطل، باطل طریقے سے۔ اب حلال طریقے سے کے علاوہ جتنی بھی مال ہے، یعنی الا ان تکون تجارتا عن تراض، صرف تجارت کے ذریعے سے جو حلال تجارت ہو،
اس کے ذریعے سے جو مال نصیب ہو وہ حلال ہے۔ اب اس کے علاوہ سود ہے، رشوت ہے، جوا ہے اور اس طرح غلط چیزیں بیچ کر اس کے پیسے، یہ تمام چیزیں مل ملا کر جتنی چیزیں بھی ہیں اس طریقے سے جو مال کمایا جائے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس مال سے اپنے آپ کو کیا کریں؟ بچائیں۔ اور آج کل ماشاءاللہ ہمارے جو نوجوان ہیں، آج کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ موبائل پر کوئی گیم نکلا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لڑکوں نے 2-2, 2.5, 3-3 لاکھ روپے وہ خسارہ اور نقصان کر دیے۔ آج مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ چچا زاد میرا آیا تو رو رہا تھا، مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگنے کا۔ کیوں؟ کہتا یار فلاں کوئی گیم ہے، وہ کوئی نام لے رہا تھا کہ اس میں اس نے 3-3.5 لاکھ روپے کا خسارہ کر دیا۔ اس میں پیسے ڈالتے ہیں، پھر وہ گیم کھیلتے ہیں تو یا تو وہ جہاز اوپر جائے تو آپ کو پیسے آ جائیں گے، اور جہاز اگر نیچے آ جائے تو آپ کا خسارہ ہو جائے۔ روزانہ کے اعتبار سے یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان 20-20, 25-25 ہزار روپے یا تو کما لیتے ہیں یا خسارہ، جو حرام ہے، سود ہے یہ سارا چیز۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم، تم نہ کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم بالباطل، اپنے درمیان باطل طریقے سے، الا مگر یہ ان تکون تجارتاً، کہ کوئی آپ تجارت کرو، ان تراض منکم، آپس کی رضامندی سے، آپس میں رضامندی سے جو بھی آپ کی تجارت کریں حلال طریقے سے تو اس چیز کی کیا ہے؟ اجازت۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور تم قتل نہ کرو اپنے آپ کو۔ اب یہاں دیکھیں، اگر آپ مال کے ذریعے سے کسی کو قتل کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ایک دوسرا یہ کہ یہ حرام مال کا کھانا اتنا خطرناک ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قتل کے ساتھ کر دیا ہے، اور اکثر حرام مال کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ہوتا بھی کیا ہے؟ قتل۔ اور کل جو خبر چل رہی ہے یہ نثار موٹر والا چاچی مالے میں، 1 ہفتہ پہلے اس نے کوئی خودکشی کی تھی۔ کل کوئی خبر آئی تھی کہ بھائی اس پر سود اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے کیا کر دی؟ خودکشی۔ اب اس آیت کو دیکھ لے اور آج کے معاشرے کو دیکھ لے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری اوپر بڑا رحم کرنے والا۔ آمین، الحمدللہ، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔